بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت اکرمہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یمن میں بعل نامی ایک مشرک تھا۔ بعل غریب اور مفلوق الحال تھا، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس رہتا، اس کے دن درختوں کے سائے تلے اور راتیں ویرانوں میں گزر جاتی۔ بعل نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو مدینہ میں آ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ آپ نے بعل کو اصحاب صفہ میں شامل کر لیا۔ اب اس کا گزر بسر جو کی روٹی یا کھجور پر تھا۔ وہ ہمیشہ حضور کی خدمت میں رہتا۔ بعل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی 4 صورتیں بھی یاد کر لیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بعد کوئی غربت نہیں اور جہنم کے بعد کوئی امیری نہیں۔ بعل نے یہ سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو پھر یا رسول اللہ میری شادی کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال بھی ہے تیرے پاس؟ عرض کیا ابھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی فقر نہیں اور مجھے تو قرآن کی 4 صورتیں یاد ہیں۔ بعل کے استدلال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا انصار کے قبیلہ بنی سلمہ کے پاس چلے جاؤ۔ بنی سلمہ کی جو عورت سب سے پہلے تمہیں ملے وہی تمہاری بیوی ہوگی۔ یہ سنتے ہی بعل بنی سلمہ کی طرف چل نکلے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی چلے ہوں گے کہ آپ کو ایک لڑکی ملی، رشک قمر، غیرت آفتاب۔ بعل بولے لڑکی یہ کون سا قبیلہ ہے؟ وہ بولی بنی سلمہ۔ اللہ اکبر، لائق حق ہے وہ ذات جس نے میرا تیرا جوڑ بنایا۔ وہ بولی پاگل تو نہیں ہوا؟ نہیں پاگل نہیں ہوں، میرے آقا نے اسی طرح فرمایا ہے۔ بولی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ کہا یقین نہیں تو آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دریافت کر لو۔ بعل اور لڑکی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیے۔ راستے میں لڑکی کا باپ اور بھائی ملے۔ انہوں نے کہا اس نوجوان کے ساتھ کہاں جا رہی ہے؟ بولی یہ کہتا ہے کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے جا رہی ہوں۔ باپ اور بھائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر باپ بولا حضور یہ نوجوان کہتا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ پیارے نبی نے میرے ساتھ کر دیا ہے، سرکار دو عالم یہ درست ہے؟ فرمایا ہاں تیری بیٹی اس جوان کی ہونے والی بیوی ہے۔ عرض کی اگر آپ کا ارشاد ہے تو مجال انکار نہیں۔ انصاری نے اپنی بیٹی کا نکاح بعل سے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور صحابہ اکرام نکاح کے گواہ بنے۔ نکاح کے بعد پیارے نبی نے فرمایا مومنو اپنے بھائی کی مدد کرو۔ بعل 2 اوقیہ چاندی تمہاری اور 2 اوقیہ تمہاری بیوی کی، یہ لو سنبھال لو، میرا حصہ بھی میری بیوی کو دے دیجیے یا رسول اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چاندی بعل کی بیوی کو دے دی۔ اس کے والد سے فرمایا رخصتی کا انتظام کرو اور بعل سے فرمایا تم اپنے سسرال چلے جاؤ۔ بعل سسرال پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کمرہ مزین تھا، خوبصورت قالین بچھا تھا، چراغوں کی روشنی سے کمرے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ بعل کی نشست گاہ کے ساتھ اس کی نوبیاحتہ بیوی بیٹھی تھی۔ بعل کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دعوت سے فارغ ہوتے ہی بعل نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور اپنے مقدر پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دعا کے بعد بعل نے پھر نفل شروع کر دیے، پھر دعا مانگی، پھر نفل پڑھتے جاتے حتیٰ کہ صبح تک وہ نفل ہی پڑھتے رہے۔ فجر کی نماز انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ تمام دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ظہر، عصر، پھر مغرب، حتیٰ کہ عشاء بھی پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ عشاء کے بعد وہ پھر سسرال آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور صبح تک نفل پڑھتے رہے۔ 3 دن بال نے اسی طرح گزار دیے۔ چوتھی رات دلہن کے والد نے خامد کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولی، ابا جان، میرے شوہر عجیب ذوق رکھتے ہیں، نماز کے سوا وہ جانتے ہی کچھ نہیں، شام سے لے کر صبح تک نماز ہی میں گزار دیتے ہیں۔ دلہن کے والد نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے بال سے فرمایا، بال تجھے کس چیز نے بیوی سے روک کے رکھا؟ بال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ساری راتیں قیام و سجود میں گزاری ہیں۔ دراصل مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ اسلام سے پہلے میں مشرک تھا، میرا کوئی مکان نہ تھا نہ ہی ٹھکانہ، رات ویرانوں میں اور دن درختوں کے سائے تلے گزارا کرتا تھا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ آپ کے زیر سایہ مجھے کلام الہی کی چند صورتیں بھی یاد ہو گئیں۔ کلام الہی سے میرا شرح صدر ہو گیا اور سینہ ایمان کے نور سے جگمگانے لگا۔ آپ نے میرا عقد ایک اس لڑکی سے فرمایا تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ ان نعمتوں کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بال نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت نے مجھ میں اس طرح پیدا کر دیا اور میں دن رات اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی صورت نے تجھے مضطرب کیے رکھا بال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ صورت یہ ہے، الہاکم التکاثر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ کہہ کر بال نے رونا شروع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بال انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کے بعد مجھے اطلاع کرنا۔ تجہیز و تکفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ جنازہ پڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ تدفین کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کی بیوی سے پوچھا، بال نے کیا تجھ سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ تو کہنے لگی، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بال نے مجھ سے کچھ نہ پایا۔